تو نہیں جسم کے جس مرضی حصے سے بال لگائے جائیں، خواہ وہ ایسے بال ہوں جو غیر ضروری ہوں، تب بھی ان کو ریموو کرنا ہے نا، غیر ضروری جگہ پہ جو بال ہے ان جگہوں پہ۔ جی وہ بال فی نفسی کوئی ناپاک تو نہیں ہوتے، جی جی وہ اگر کوئی بال استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی ہڈی اور داڑھی کا تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو حکمت بتاؤں کہ یہ جو غیر ضروری بال ہے نا، ان کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں، جو یہ آپ کے بغلوں کے نیچے کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، یہ جگہ موہ ہے جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے جی اور تعفن اور بدبو پھیلتی ہے، بالکل اس وجہ سے انہیں کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ ادروائز فی نفسی یہ کوئی بال ناپاک نہیں ہے، جی جی اس بدبو کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی بغلوں کے نیچے کے بال نکال کے سر میں لگا لیتا ہے تو یہ تو نہیں کہ یہ یہاں سے اتارے گئے ہیں، بھئی جب وہاں لگ گئے وہاں تو نئی کھیتی ہوگی۔ وہ تو نئے ہوں گے اور نا، میرا تو جڑ سے۔ خیال ہے کہ خوبصورتی کی علامت ہے بال، اور جس طرح یہ ٹرانسپلانٹ کا خرچہ ہوتا ہے جو آپ جیسے لوگوں سے ہم سنتے ہیں، تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کے لوگ تو کروڑوں کے بال ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ ایون میں آپ کو بتاؤں، حافظ سعید صاحب جو جماعت الدعوہ کے امیر تھے، ان کے بیٹے نے تو داڑھی لگوائی ہوئی ہے، ان کی داڑھی نہیں تھی نیچرلی، اچھا داڑھی لگوائی ہوئی ہے۔ تو داڑھی بھی اگر کسی کی نیچرلی نہیں ہے اور اگر اس طریقے سے ٹرانسپلانٹ کر کے وہ داڑھی لگوانا چاہتا ہے تو کرے۔ اسی طریقے سے میرے پاس کچھ ٹرانسجینڈرز میں سے لوگ آئے، طارق جمیل صاحب کی دعوت کی وجہ سے ریورٹ ہوئے، پھر طارق جمیل صاحب نے انہیں کہا کہ آپ انجینئر صاحب کو بھی جا کے ملیں، وہ میرے پاس بھی آئے، تو وہ ماشاءاللہ اتنی گھنی داڑھی تھی، میں نے کہا یہ کیسے؟ ان کا جی طارق جمیل صاحب نے ہمیں ٹیکا منگوا کے دیا باہر سے، اس کے ذریعے پھر یہ بال اگے ہیں، ادروائز ہمارے یہ بال نہیں تھے۔ تو آج تو ماڈرن سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ ایسی ادویات اور ٹیکے آگے ہیں جن کے ذریعے آپ یہ سارے معاملات سیٹل کر سکتے ہیں، تو کرنے چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں جن کے بال نہیں وہ لگوائیں، خوبصورتی کی علامت ہے۔